بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج بہت اہم دن ہے۔ اہم دن اس حوالے سے کہ آج ہم پیام صبح میں ہفتہ اقبال کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج 16 اپریل ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم 21 اپریل تک اقبال کے مختلف حوالوں سے یہ پروگرام کرتے رہیں گے۔ آج ہم اقبال اور علم کے حوالے سے بات کریں گے، کل ہم اقبال اور فقر کے حوالے سے بات کریں گے، پرسوں ہم اقبال اور نوجوان نسل کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ہم اقبال اور مرد حر کی بابت بات کریں گے، پھر ہم بات کریں گے اقبال اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری پروگرام ہمارا ہوگا 21 اپریل کو۔ اس کا موضوع ہے اقبال اور حالات حاضرہ۔ خواتین و حضرات، ایک تاثر نکل کر سامنے یہ آتا ہے ہمارے معاشروں سے کہ ہم اقبال کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ اقبال کی جو ریلیونسی ہے، جو تعلق ہے، وہ معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے اقبال کو ہماری زندگیوں سے باہر نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، ایک ایسا مسلسل کام ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال ایک زندہ قوت کا نام ہے۔ ہمیں اقبال سہارا دیتے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کا درس دیتے ہیں۔ جب بھی مایوسی ہم پر غالب ہونے لگتی ہے، ہم اقبال کے قریب ہوتے ہیں، زندگی ہم میں دوڑ جاتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس قوم کی روح سے اقبال کو نکال دیا جائے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ یہ میری جو شاعری ہے، یہ لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں، حالانکہ میں شاعر کیا ہوں؟ میں تو اپنے اشعار کی داد شاہ امم سے لینا چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی جو موجیں ہیں، وہ میرے اشعار ہیں، وہ میری فکر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا انٹرو میں نے اس لیے دیا کہ یہ ناگزیر ہے۔ ہمیں اقبال سے قریب آنا ہے، اقبال شناسی کی طرف جانا ہے، اقبال کا عرفان حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے اقبال اور علم کے موضوع پر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، قاری خالد عثمان علوی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كذلك النشور، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كذلك النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات،
ان آیات ربانی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم جا رہے ہیں محمد اسلم راؤ صاحب کی طرف۔ اسلم راؤ صاحب۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کمانے والے نے فضیلت علم کے برابر کوئی کمائی نہیں کی۔ علم صاحب علم کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا اسے بیکار کاموں سے روکتا ہے، اور جب تک آدمی کا عمل درست نہ ہو دین درست نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، ہفتہ اقبال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع اقبال اور علم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم بابا عرفان الحق صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں خاص طور پر جہلم سے۔ بابا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور صاحب نگاہ، ایک وہ شخصیت جو تعلیم اور تعلم سے ایک طویل عرصے سے وابستہ ہے، کئی کتابوں کے مصنف۔ آج آپ کی کئی کتابیں پاکستان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، مولانا جہانگیر محمود صاحب۔ خواتین و حضرات، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں چلتا ہوں کوئز کی طرف۔ پرسوں، یعنی جب پرسوں ہم کراچی میں تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا۔ پرسوں کراچی کے سوال کا صحیح جواب، اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز اور اگلے 6 پروگرام ہم لاہور سے کریں گے، وہ سوالات بھی ہم آپ کے سامنے کرتے رہیں گے روز۔ پرسوں جو سوال رکھا تھا ہم نے، وہ سوال یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس سے حاصل کی؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کس جگہ پر ہے؟ مقام ابراہیم کس جگہ پر ہے؟ پہلا آپشن خانہ کعبہ، دوسرا آپشن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا آپشن مسجد اقصی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبرز تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم اس وقت لاہور میں ہیں، تو ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے۔ ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر وہی رہے گا۔ ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 042-363-08164، 042-363-68102۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ 3031 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اپنا درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں بابا عرفان الحق سے۔ بابا، پہلا سوال سمپل، اقبال کے بارے میں مختصراً ایک تو کچھ بات کیجئے، اور دوسری بات یہ کہ اقبال علم اور عقل کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اقبال فرما رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تھوڑی سی بات میں اقبال کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا، جو میرا ان کے بارے میں گمان ہے یا نظریہ ہے۔ ہمارے ہاں اقبال کا تعارف صرف مفکر اور شاعر کے طور پر ہے، مگر جس طرح میں نے اقبال کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ جب ان میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جیسے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہیں، تو اس کا اظہار میں کیسے کروں، کیسے اپنی محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے انہوں نے امت کی خدمت کو اور اس کے درد کو میڈیم بنایا، کہ وہ امت جس کا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، وہی درد اقبال نے اپنا لیا، اور جب وہ درد اپنایا اور خالصتاً ہو کے اپنایا، تو اللہ نے یہ احسان فرما دیا کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں اقبال کو شامل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ پروردگار عالم تو خود فرماتے ہیں کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں، اور اقبال ایک ایسی پرسنالٹی ہیں
ان کا اس حد تک ذکر پروردگار عالم نے پچھلوں میں چھوڑ دیا، آج کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان پہ پی ایچ ڈی نہ کی جا رہی ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان کی کتب کے ترجمے نہ چھپ رہے ہوں، کوئی زبان ایسی نہیں، بھلے وہ ماننے والے ہوں، مسلمان ہوں نہ ہوں، اور کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں اقبال کے کلام سے خطبے کا آغاز نہ ہو یا درمیان میں ان کے شعر جو ہیں وہ شامل نہ کیے جائیں۔ تو اللہ نے یہ اتنا معزز کر دیا ان کو کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ جو ہیں وہ صرف مفکر یا شاعر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے اسی خاص لیے بندے ایک اللہ کی اصول یہ رحمت سے ہے، آتے ہیں۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ انہیں ایک چیز عطا کرتا ہے، وہ مستقبل میں بھی جھانک لیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو اللہ وہ نظر بینا عطا فرماتا ہے جس کی نشاندہی خود علامہ نے کی، اور یہ فرما کر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جو بات آج کا آپ کا موضوع ہے علامہ کا، علم کا، اور جو بات آپ نے منزل کی ہے، منزل جو ہے ایک تو ہر انسان کی انڈیویجول جو ہے وہ رضا الہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا، مگر جب انسان انڈیویجول نہ رہے، ادارہ بن جائے، اس کے اندر سوچ جو ہے اجتماعیت پالے، پھر اس کی منزل مشن کا روپ اختیار کرتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنی امت کو مشکلات سے نکالنا، اس کے لیے فلاحی راستے تلاش کرنا، اس کے ارتقاء کے لیے کام کرنا، اور اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے، اور جو اس میں کجی اور کوتاہیاں اور خامیاں ہوں ان کو دور کرنے کے لیے پوری کاوشیں کرنا، اور بغیر علم یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اقبال علم کسے سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اقبال علم سمجھتے ہیں اس روٹ کو، اس راستے کو جو عشق کی منزل تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عشق کی بنیاد صرف ایک بات پر اٹھائی جاتی ہے کہ جب انسان اپنے سیلف کو نگیٹ کر دے، ٹھیک، اپنے سیلف کو بھول جائے، وہ علم جو ہے، وہ علم اقبال اس کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سیلف نیگیشن کی جو بات کر رہے ہیں آپ، یعنی وہ تزکیے کی منزل سے گزرنا، اور قد افلح من جی زکاہا، ہاں، وہ اس مقصود کو حاصل کرنا۔ مقصود کو حاصل کرنا۔ مولانا جہانگیر صاحب، اقبال علم سے اوپر عشق کو رکھتے ہیں اقبال، جیسا کہ بابا عرفان الحق صاحب نے فرمایا۔ یہ فرمائیے کہ اقبال علم، عشق، وجدان، کشف، اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، علامہ کا جو فلسفہ علم اور تعلیم ہے وہ اپنے زمانے میں اور آج بھی بڑا منفرد ہے۔ وہ منفرد اس لیے ہے کہ دو اس میں بنیادی نئی چیزیں جو اس وقت نئی تھیں لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد کئی مغربی فلسفیوں نے اس کو پھر کاپی بھی کیا اور اس کو سیکنڈ بھی کیا اس بات کو۔ ایک تو یہ کہ تعلیم کس کی کرنی ہے، عقل کی کرنی ہے، دل کی کرنی ہے، کس چیز کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن ہے یا کوئی اس کا ہائر پرپز ہوگا، علم از خود اینڈ ہوگا یا مینز ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا۔ ٹھیک، یہ دو بنیادی فرق ہیں کہ ایجوکیشن اس لیے ہے کہ آدمی دال روٹی کما لے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان دال روٹی صرف مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عقل کی، انٹلیکٹ کی خاطر علم حاصل کرنا اور اس کو ایجوکیٹ کرنا، وہ کہتے ہیں بڑی خطرناک چیز، بلکہ خود ہی کو ایجوکیٹ کرنا، ٹھیک، یہ ہے مقصد۔ ٹھیک ہے، تو خود ہی ایجوکیٹ ہو جائے گی تو یہ ان سارے مسائل پہ، ان ساری منزلوں پہ ٹرانسینڈ کر کے چلی جائے گی، عشق اور عشق پہ چلی جائے گی۔ یہ ہے فلسفہ۔ یعنی علم اور خودی کا ایک تعلق، علم کا اور پھر فقر کا ایک تعلق، علم کا اور عشق کا ایک تعلق، یہ تمام مدارج ہیں جو طے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو آپ نے اٹھائی علم اور خودی، اس کے تعلق سے وہ خودی علم کے ذریعے کس طرح روشن ہو رہی ہے اقبال کی نگاہ میں؟ اقبال کی نگاہ میں دو چیزیں ہیں، اور وہ بہت زبردست دو ہی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنا بھی علم ہوگا، تعلیم ہوگی، تدریس ہوگی،
اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی خودی کی، اس کے اندر دو ذرائع استعمال ہوں گے صرف، ایک قرآن مجید ٹھیک، اور ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن مجید اور ایک عشق رسول. ٹھیک. اچھا، جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے ذریعے سے لے جانا کہاں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فریڈم ہونی چاہیے، ٹھیک، آزادی ہونی چاہیے. کس چیز کی آزادی؟ نیکی کرنے کی آزادی، ٹھیک، بر کی آزادی. وہ فرماتے ہیں کہ بر اور نیکی ہے ہی وہ جو آزادی سے کیا جائے، اپنی مرضی سے کیا جائے، ٹھیک، آدمی کے اندر سے نکلے وہ چیز. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی علم کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر غلطی کرنے کی آزادی، کیونکہ علم غلطی کرنے کی آزادی دیتا ہے، پھر اس کے سدھار کا راستہ بتاتا ہے. بابا میں اس پہ چاہتا ہوں آپ بات کریں. دیکھیں، ایک بات پہلے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے علامہ کے فلسفہ خودی کو سمجھنا. اچھا، لیکن علم سے تعلق پیدا کر دیجیے گا اس کو. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ اور رسول سے ملتی ہے وہ علمی ہے اور علمی سے متعلق ہے. خودی کا اصل تصور یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب آدم کو سجدہ کروایا دیگر تمام مخلوقات سے، تو اس کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تیرا سر صرف میں نے اپنے سجدے کے لیے رکھا ہے، تو نے میرے حضور جھکنا ہے، اور میں نے ساری کائنات کی ہر اشیاء تیرے لیے مسخر کر دی. ٹھیک، تیرا سر اگر میرے علاوہ کسی اور کے حضور جھکے گا تو تیری خودی مجروح ہو جائے گی، ٹھیک، اور جب بھی خودی مجروح ہوگی وہاں شرک پیدا ہوگا. ٹھیک. علامہ ہر حال میں آپ کو اللہ سے وابستہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی کوئی گمان اور خیال اور مدد کی توقع نہ رکھیں. آپ جو شرف اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ کو اپنے لیے مخصوص کیا، اس شرف کو ملحوظ رکھیں. جو رسپیکٹ آپ کو ہے اس رسپیکٹ کو قائم رکھیں، اور رسپیکٹ قائم نہیں رہ سکتی جاہل کی. عزت جب تک آپ اپنی خود نہیں کریں گے کوئی دوسرا آپ کی عزت نہیں کرے گا. اس کے لیے علم کا حصول ضروری ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ علامہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ، جلوہ فرنگ، فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ٹھیک. یہ کیوں کہا؟ یہ علم کے جو مین دو سورس ہیں، جیسے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس بھی اس میں دے دیا، اور نجف کا بات کر کے مولا علی کا ریفرنس بھی اس میں دے دیا. آپ کو یہ روٹ بتا دیا کہ علم کے یہ دو مخزن ہیں، یہ روٹ ہیں. اگر یہ علم آپ کو حاصل ہوگا تو پھر آپ کو شرف بھی حاصل رہے گا، آپ اپنی امت کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں گے، اور دنیا میں آبرو بھی آپ کو ملے گی. علم کا یہ روٹ آپ نے اپنانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ روٹ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. لیکن جو خودی کی بات مولانا آپ نے اٹھائی تھی، اور اس پر جو خودی کی بات اور استکبار کی بات کی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو علم وہ ہے جو خشیت پیدا کرے، جو خدا خوفی پیدا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم مخافہ، دین خدا خوفی کا نام ہے، علم خدا خوفی کا نام ہے. تو یہ جو علم ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے اٹھنے والی موجوں کا نام اقبال کی شاعری ہے. تو اقبال یہاں پر علم اور خدا خوفی اور خودی کی تعمیر، اس کو آپس میں کیسے مربوط کر رہے ہیں؟ کہ علامہ کا جو فکر ہے خودی کے ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خودی جس وقت انسان کو اللہ کے سوا باقی تمام بندگیوں سے آزاد کرے گی، اس وقت اس کا عمل، اس شخص کا عمل قیمت رکھے گا. ٹھیک. جس وقت اوروں کی بندگی میں نیکی کی جا رہی ہے، وہ خودی ڈیولپ نہیں ہوئی بھی نا، اوروں کی نیکی میں آزاد نہیں. دیکھیں صحابہ کا جو جملہ ایک آثار میں ملتا ہے اکثر، اور کیونکہ وہ علامہ جو ہیں وہ اپنا ماخذ ان کے قرآن و حدیث ہی ہیں. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ہمیں بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں ڈال گئے. ایک جملے میں سارا کچھ ہی کہہ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلف ہے، ان کے الفاظ میں کوٹ کروں گی ان کے، وہ کہتے ہیں کہ گڈ، ڈوئنگ گڈ، اچھی نیکی کرنا از ناٹ اے میٹر آف کمپلشن. یہ نہیں کہ آدمی کمپیل فیل کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. کہ اس کی خود ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی، وہ از خود اس کی جو انڈیویجولیٹی ہے نا جی، جو ترجمہ اس کا عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول پرسنالٹی جو ہے نا کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو فریڈم ہونی چاہیے. یہ ہے سیلف سرنڈر. آدمی کی علم سے خود ہی اس درجے کو پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی بندگی اختیار کرے، اور یہ اب اس بات میں خوشی اور ہلکا پن محسوس کرے کہ میں نے اپنی نیکی کا کام کرنا ہے. یہ تو میری چوائس ہے، یہ تو میری آزادی ہے کہ میں کروں. اچھا آپ دیکھیں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے. معاشرے میں، ایک شیطانی معاشرے کے اندر آپ کو نیکی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تھوڑی یا زیادہ. کہیں پر یہ کھلا کے دی جاتی اور کہیں پر غیر محسوس طریقے سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے، یہ خود ہی کی جو تربیہ ہے جو قرآن و حدیث کی سے ہونی ہے، یہ اصل میں بر کی شرط ہے. جس آدمی کی ذات کا ارتقاء ہو گیا ہے، اس کی خودی کا ارتقاء ہو گیا ہے، یہ نیک ہوگا. کسی سے ڈر کے نیکی کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے، ریا کے لیے کر رہا ہے، نیکی تھوڑی ہوگی. اس کی تنہائی بھی پاک ہوگی. تنہائی بھی پاک. ٹھیک. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں بھی بر کی بات ہو رہی ہے. لیکن اقبال جو بات فرما رہے ہیں اب خودی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ، اب ہم چلیے علم پہ ہم یہ بات کرتے ہیں. علم میں اقبال کی مولانا دو باتیں ہیں کہ ایک علوم دینی اور علوم دنیاوی. اقبال کی نگاہ میں علوم جو دینی ہیں، کیا علوم دنیاوی کے بغیر ان کا سفر آگے کی جانب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علامہ کا جو فلسفہ ہے، کیونکہ وہ میرا فلسفہ پہ بیان نہیں ہوگا، نہیں، علامہ کیا کا فلسفہ فرماتے بیان ہیں؟ ہوگا. علامہ جو علم کی بات کر رہے ہیں، کیا اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس کے اندر معیشت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علوم کا حصول نامکمل ہے اس وقت تک جب تک کہ دنیاوی علوم جو آج مروج ہو گئے ہیں، حالانکہ دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے دین میں، ان کو حاصل کیے بغیر جہاں بانی نہیں ہو سکتی؟ علامہ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں پرائرٹیز کے اندر. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ ترجیح ہماری، بنیاد ہماری، فکر ہماری، نظریہ ہمارا، وہ جس کو آپ علوم دینیہ کہتے ہیں اس پہ ہوگا، اور اس کو ہم لے کے چلیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، دنیا میں رہیں گے. سب سے پہلے جو آپ پچھلے ماڈرن سینچری کے اندر لائف سکلز کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ علامہ دیتے ہیں. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ علامہ کتنے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں. جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائف سکلز ہیں، یہ جو روزی کمانا ہے، سائنسز ہیں، یہ سائنسز ہیں، یہ مزید تشریح کرتی ہیں انسان کے لیے علوم دین کی. اس کے سامنے فلکیات، اس کے سامنے چیزیں کھل جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے بہتر. یہ وہ ٹولز بنتے ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر یہ اس کے ماتحت ہوں، اگر تعلق اللہ کے ساتھ ہو. تو یہ ہے فرق. یہ ہے فرق. اچھا، جو ڈفرینسیشن کر رہے ہیں اقبال اچھا یعنی تعلیم کے حق میں ہیں، بے پناہ تعلیم حاصل کرنے کے، لیکن جدید تعلیم کے بڑے خلاف ہے. اقبال کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن اس پہ ذرا سا ہم بعد میں بات کریں گے. جو آپ نے بات فرمائی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے مابین، کیا فرق محسوس کر رہے ہیں اقبال؟ کیا فرق محسوس کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں، فرق تو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایک بات علامہ نے اس پہ بہت خوب کہی، جسے کتھاش سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں. اس لیے یہ بات کہی. نہیں، اسی میں جو آگے ہے جی کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ علامہ کو اس لیے کہنا پڑا کہ جہاں روح اور مادیت کو آپ الگ الگ کرتے ہیں اور صرف مادی علم حاصل کرتے ہیں، وہاں آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. یہ صرف فوراً کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علامہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارا جسم اور روح دو چیزوں کا ملاپ کا نام ہے، ایسے ہمارے علوم جو ہیں وہ دونوں چیزوں کے لیے ساتھ ساتھ ریلوے کی لائن کی پٹریوں کی طرح چلنے چاہیے، متوازی. کہ جو مادی نظام ہمیں چلانا ہے، اور جو ہم مادی نظام اس کائنات میں، جو رب العزت نے ہمیں یہ کائنات اتنی خوبصورت دی ہے، اس کو مزید ڈیولپ کرنا ہے، مزید بہتر بنانا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. یہ علم بھی حاصل کیا جائے اور وہ علم بھی حاصل کیا جائے کہ جو اس کی معراج ہے. خالی ایک علم حاصل کرنا ہر حال میں ناانصافی ہے.
اور وہ اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. مگر جو آپ نے جدید تعلیم کی بات کی ہے وہ بہت ضروری بات ہے. وہ بھی جدید تعلیم کا جو نقص ہے وہ آپ کی ثقافت کو نقصان پہنچاتی ہے. یہی اقبال کہتے ہیں. اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، مضبوطی چاہتے ہو تو اپنی رازوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی ثقافت کا بھی خیال رکھو، اور دوسرے کا دین سب سے پہلے اس کی ثقافت کے راستے تم تک آتا ہے. جو چیز آپ کی ثقافت کو ختم کر دے گی، آپ کے کلچر پہ اثر انداز ہو جائے گی، وہ تعلیم سے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بابا، یہی بات رہے گی آگے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، آج کا موضوع اقبال اور علم. ہفتہ اقبال کا ہم نے آغاز کیا ہے، پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. سوالات ہوں گے آپ کے بریک کے بعد، اور معزز علماء کرام کے جوابات. خرق کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. خواتین و حضرات، اس پر بات کریں گے کہ اقبال علم کسے کہہ رہے ہیں، اقبال دنیاوی علم کسے کہہ رہے ہیں، اقبال دینوی علم کیسے کہہ رہے ہیں، اور دونوں میں جو ارتباط ہے، مربوطی، وہ کیسے ہو سکتی ہے اقبال کی فکر کی روشنی میں. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم بابا عرفان الحق صاحب، تشریف لائیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے جہلم سے، اور تشریف فرمائے محترم مولانا جہانگیر محمود صاحب. آج ہفتہ اقبال کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور آج کا موضوع ہمارا ہے اقبال اور علم. گفتگو کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، مزید گفتگو ہوگی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. اور ظاہر ہے خواتین و حضرات، اقبال ہمارے ہیرو ہیں. اقبال وہ شخصیت جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. خواتین و حضرات، اقبال سے دوری یہ قوم، اور قوم ہی نہیں، یہ ملت کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی، بلکہ اس تصور کو اپنے قریب آنے دے ہی نہیں سکتی. خواتین و حضرات، بات ہوگی مزید اقبال اور علم کے حوالے سے، لیکن کوئز میں جو کل سوال رکھا تھا ہم نے پرسوں، اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پرسوں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس سے حاصل کی؟ درست آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مقام ابراہیم کس جگہ پر ہے؟ مقام ابراہیم کس جگہ پر ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسجد اقصی. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے 0423630816، 0423636802. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر. خواتین و حضرات، جوڑتے ہیں سلسلہ وہیں سے جہاں منقطع ہوا تھا. مولانا جہانگیر صاحب، اقبال فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے وہ ہے جویائے راہ، اور جو عشق ہے وہ ہے دانائے راہ. علم کے ذریعے آدمی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس جگہ وحی کا جو علم ہوتا ہے، بلکہ اقبال نے اپنے خطبے میں علم میں وحی کو بھی بہت واضح کیا ہے، عقل کو تابع بنایا ہے. یونانی فلسفے پہ ضرب لگائی ہے کہ عقل کے تابع نہیں ہوگا، وحی کے تابع ہوگا. علم اور وحی کے مابین کیا ربط پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وحی جو ہے وہ دو صفات رکھتی ہے علامہ کے نزدیک، اور وہ صفات بالکل ٹھیک ہے. ایک وحی ڈیوائن نالج ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وحی فرقان ہے. ٹھیک، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سبحان ایک وحی ڈیوائن نالج ہے کہ اس کے اندر کسی شک و شبے کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی، چاہے وہ ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو، وہ شک و شبے کی بات نہیں ہے. ایک بات، وہ الٹیمیٹ نالج ہے، وہ سپریم نالج ہے، وہ ایبسولوٹ ہے. علم، عقل، یہ اس کے تابع ہوگی، اور یہ اس کا فرقان بنے گا. میری عقل کی بات، میری علم، میری سائنس، میرا فلسفہ اس وقت درست ثابت ہوگا جب وہی اس کو سیکنڈ کرے گی، تو ورنہ نہیں ہو سکتی. وہ یہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. اگر عقل کی بنیاد پہ ہوگی، جو فلسفہ یونانی اس کو کہتے ہیں آپ، تو
تو پھر تو کام کچھ اور چلا جائے گا کہیں اور پہ. اصل چیز کیا ہے؟ وہی. ٹھیک. اور ہر چیز کیا ہوگی اس کے تابع. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بہت ساری کال ایسی ہیں جو منتظر ہیں ہماری, میں چاہتا ہوں وہ کالز لے لیں, اس کے بعد پھر اس کو آگے بڑھائیں گے اس بات کو. جی السلام علیکم, طاہر صاحب کوئٹہ سے. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے جی کیا اقبال کے فلسفہ علم یا خودی کو جی معرفت کا وہ مقام سمجھ سکتے ہیں جی کہ جہاں بقول ابن عربی اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کو انسان کی نظر سے دیکھتا ہے, بقول ایک اور شاعر ٹھیک. میں تجھ کو غیر سمجھتا تھا اور خود کو اور سمجھتا تھا, پر چشم غور سے جب دیکھا تو اور نہیں میں اور نہیں. سبحان اللہ. اول تو ہے, آخر تو ہے, ظاہر تو ہے, باطن تو ہے. بہت اچھا. میں تجھ میں ہوں تو مجھ میں چھپا, تو اور نہیں میں اور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت اچھا سوال آپ کا. وضاحت کر دیجیے. جی بالکل. اور یہ کہ علم اور معرفت, اور پھر علامہ اقبال ہی کا ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کروں. اقبال فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو اپنے اندر جذب کرنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ. تو قرآن کریم بھی ارشاد فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کا کو ورکر ہو جاتا ہے, ہمکار ہو جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے. بہت اچھا سوال یہ ہے کہ علم اور معرفت ان کے مابین اقبال کیا فرماتے ہیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے سر, فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو. ہاں جی ہاں جی. جی فرمائیے سر, فرمائیے. میرا نام عطا اللہ چودھری ہے جی, میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی عطا اللہ صاحب فرمائیے. میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں جی, اور ماشاءاللہ روز ہی سنتا ہوں, اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے اور آمین توفیق دے کہ آپ اس کو جاری رکھ سکیں. آمین ثم آمین. لیکن میری ایک بڑی شدید خواہش ہی ہے جی کہ کوئی اس قسم کے پروگرام نہیں چلنے چاہیے جی. کہ یہ مسلمانوں میں جو سوچ کے تفرقے پیدا ہوئے ہیں, ہاں جس نے لوگوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے, ٹھیک اس طاقت کو منتشر کر رکھا ہے مسلمانوں کی کو, ٹھیک ہے. کیا اس کو مجتمع کرنے کا, کوئی ایک طاقت بنانے کا بالکل ٹھیک ہے. ہمیں شروع کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اختلاف جو ہو یا سوچ کی جو فکریں ہیں وہ مختلف بھی ہوں تو وہ علمی بنیاد پر ہوں. علمی اختلاف تو باعث رحمت ہے, اور جو جاہلانہ اختلاف ہوتا ہے یا جو شخصی اختلاف ہوتا ہے اس سے امت مسلمہ کو گریز کرنا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اختلاف فرقہ بندی کی طرف جاتا ہے اور دین فرقہ بندی کو حرام قرار دیتا ہے. بابا پہلا سوال بہت اچھا سوال کہ علم اور معرفت. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں, ان کی بات پہ یاد آئی بات کہ میں 40 سال اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہا, میں نے اللہ کو پا لیا. جب اللہ مجھے مل گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ خود میری تلاش میں تھا. بات یہ ہے, اب یہ دو باتیں, ایک اب یہ جو بعد میں سوال آیا جی. یہ جو, اس کے لیے پہلے میں ایک مختصر سا بات اس میں کر دوں. علامہ کا شعر ہے, وہ زمانے میں موظف سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پر اکٹھا ہوگی. اگر لوگ اپنا مرکز و محور قرآن حکیم کو بنا لیں اور ہر جگہ اسی کو پرموٹ کریں اور اسی کی بات کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ امت میں تفرقہ رہ جائے اور لوگوں میں تقسیم رہ جائے. ان میں مضبوطی آئے گی, قوت آئے گی, طاقت آئے گی. ایک تو بہت ضروری بات یہ ہے. دوسری چیز جو آپ نے معرفت کی, اب علم اور معرفت دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. علم باطل چیزوں کے جاننے کا نام بھی ہو سکتا ہے, علم حق کے جاننے کا نام بھی ہو سکتا ہے, علم گزشتہ کے جاننے کا نام بھی ہو سکتا ہے, علم آنے والے حالات کو جاننے کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. علم لازمی نہیں کہ مذہب سے متعلق ہو, علم لازمی نہیں کہ وحی سے متعلق ہو. ٹھیک. معرفت اصل جاننے کا نام ہے. جی. یعنی اور جس کے لیے یہ کہا گیا, کبریٰ تک رسائی. ہاں اس کے لیے یہ کہا گیا جی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے. جس نے نفس کو جان لیا اس کو معرفت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے بابا. مجھے ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ معرفت کیا ہے. ٹھیک. میں لیکچر دے رہا تھا, میں نے کہا جب تو یہ جان لے کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا, اس کا نام معرفت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ تجھے اپنی عاجزی کا اور کم مائگی کا پورا احساس جب ادراک ہو جائے, یہ معرفت کا بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے. یہ بات من عرف نفسہ فقط عرف ربہ,
اس پر آپ نے یہ بات کی، اس کو لے کے آگے چلیں گے کہ معرفت کیا ہوتی ہے اور اقبال اس کسے معرفت کہہ رہے ہیں. اور قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں یہ عبارت ہے، پھر اشارت ہے، پھر حقیقت ہے، اور آخری منزل معرفت ہے. وہ معرفت جہانگیر صاحب کیسے آتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن کچھ کالرز کیونکہ وہ بہت انتظار کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ انتظار کریں. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. سر علامہ صاحب سے یہ شعر کا مطلب پوچھنا تھا کہ ہے شعر کے سر شاہ دین کا تفسیر ہو جائے جی تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے، عادت. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بول رہا ہوں جی، میں لاہور سے. جی فرمائیے سر. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل یہ کو ایجوکیشن ہے اور لڑکے لڑکیوں کی جو اکٹھی تعلیم ہے، ابھی بابا جی نے پہلے بات کی ہے کہ جو تعلیم جس میں ثقافت جو ہے اس کا خیال نہ کیا جائے، اس علم کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں پہ یہ ایک پری ریکویزٹ بن چکی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جو تعلیم ہوتی ہے وہ اکٹھے ہوتی ہے. جی ہاں جی. اس کے بارے میں ہمارا اسلام اور ثقافت کیا کہتی ہے؟ اسلام اور ثقافت اور اقبال کیا کہتے ہیں، یہ بھی سوال ہم رکھیں گے. یہ مولانا جہانگیر صاحب، یہ دونوں سوالات آپ کے سامنے، اس کے بعد بابا کے سامنے. دیکھیے جہاں تک بات ہے کو ایجوکیشن کی، جی کو ایجوکیشن کے اوپر تو علماء کا مسلک واضح ہے اور سب جانتے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو فلسفہ تعلیم کا اور علم کا علامہ کا ہے وہ کیا ہے آج کا موضوع، ورنہ ہم اسے نکل جائیں. جی ہاں. علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریڈ اینڈ بٹر ہے نا جی، کمانا، دال روٹی کمانا، یہ بہت بہت ہی لمیٹڈ پرپز ہے ایجوکیشن کا. اس کو نگیٹ کرتے ہیں. اصل چیز ہے انسان کا سیلف کریٹ کرنا، اس کو بڑا کرنا، اس کی نیڈز کو پوری کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا. اس کی ضروریات جو ہیں وہ دال روٹی سے پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کی ضروریات کسی اور چیز سے پوری ہوتی ہیں. اس کے لیے اس کو علم چاہیے ہے، معرفت چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں جب عقل ماتحت ہو جاتی ہے، دیکھیں معرفت کی سب سے بڑی منزل یا جو مقام اگر ہم یہ کہیں، جب وہ لمحہ آیا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قریب، اب وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ وہ قریب ترین مقام پہ پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں. تو ان کے جو وہاں کا ایکسپیرینس کے بارے میں قرآن ایک جملہ کہتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. اس کے دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ دیکھ رہی تھی. جو کچھ بھی دکھائی دے عقل، وہ ماتحت ہو جائے پاکیزگی کا. جس وقت علم کا حصول پاکیزگی کا، وحی کا ماتحت ہو جائے گا، تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر آدمی پہ خود بخود منکشف ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. وہ اس کو شرط رکھتے ہیں، ورنہ پھر وہ علم کی کوانٹٹی بہت سے حاصل کر لے گا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات کی. گویا علم کی تربیت دل کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا سوال میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے آ جائے. مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، جو سوال آیا تھا، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بلکہ اس پہ اقبال کا ایک اور مصرع مجھے یاد آتا ہے فارسی کلام کا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم. کہ قرآن کے رمز جو ہیں وہ مجھے حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ نے سکھائے، ان سے سیکھے میں نے. یہ کیا فرما رہے ہیں علامہ؟ دیکھیے میں اس کی جو سوال کو میں سمجھ پایا ہوں نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہے، جو بنیادی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک. اس کے بارے میں ایک سیرت نگار نے لکھا ہے بہت دلچسپ جملہ. وہ کہتے ہیں کہ علی واز دا سن دیٹ ہی نیور ہیڈ. حضور اکرم کے گھر میں بیٹا پیدا تو ہوا لیکن وہ بڑا کبھی نہیں ہوا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیٹا دے دیا. اور جس طرح ایک بیٹے کی تربیت بچپن سے والد کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت ویسے کی ہے، فرمائی. ٹھیک ہے. تو حضور اکرم کے اگر کوئی بیٹے یعنی کہ جو جانشین ہیں، اگر کوئی کہے وہ گھر میں پلنے والا جو لڑکا ہے، یعنی کہ باقی صحابہ کے مقام کی بات اس وقت ہم نہیں کرتے خدا نخواستہ، یہ کم ہے، ہم تو ایک فرد کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے اچھی تربیت اور تعلیم کس کی ہوگی جس کی نہ صرف خود تربیت حضور نے فرمائی ہو اور پھر
اس کو وہ ہم سفر زندگی کا دیا ہو جس کی تعلیم بھی خود فرمائی. ٹھیک ہے. جلوہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ٹھیک, کچھ کاز لے لیتے ہیں مزید, پھر اس پہ مزید بات ہوگی. میں معرفت کی بات چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کریں اس پر کہ یہ قرآن کریم کی جو عبارت ہے, اشارت ہے, حقیقت ہے, پھر معرفت ہے, یہاں پر اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, شاید لائن کٹ گئی, کوئی اگلی کال دیجئے مجھے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. میں سلیمان تھا. سر آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. جی, یہ دوسرا فکرہ ہے اس کا, پہلا فکرہ آپ نے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں, یا اور پھر یہ کچھ اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. جی فرمائیے آپ. سوری, آپ نے پہلا فکرہ جو کیا ہے پلیز اسے ریپیٹ کریں گے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. خبر کے سوا کس کی خبر کے, شروع سے آپ جو ورڈ کہہ رہے ہیں نا, پہلا ورڈ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, پلیز آپ. خرد عقل کی بات ہو رہی. خرد کے یہاں پر معنی جو اقبال فرما رہے ہیں وہ عقل کے معنی میں. کیا فرما رہے ہیں آپ, کیا سوال ہے برادر آپ کا؟ سر میں نے یہی شعر مجھے اچھا لگا اور میں نے یہ. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی اس شعر کے اچھے شعر کی داد علامہ تک پہنچی. ٹھیک ہے. قبلہ آپ یہ بات یہ ہے, جی ابھی جیسے یہ سوال آیا تھا کہ تمہارا جو مرکز ہے وہ شبیری ہو جائے. ٹھیک. علامہ نے اس پہ بہت حسین بات کہہ دی اور سمجھا بھی دیا معاملے کو کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ٹھیک. رسم شبیری ادا کرنا سب سے بڑی معرفت ہے کہ تیرے جان, مال, اولاد, ناموس سب اللہ کے لیے ہے, اور یہ تو نے سب اللہ کے لیے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے. اصل معرفت رضائے الہی کا ایک نام ہے جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, اور رضائے الہی کے لیے وہ سارے روٹس قرآن نے طے کر دیے ہیں. ٹھیک. کہ آپ کو فرما برداری خداوند, فرما برداری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ کی محبت, یہ وہ سارے اسلوب ہیں جن میں یہ طے کر دیا ہے کہ تم جب یہ کرو گے تو تمہیں معرفت الہی حاصل ہوگی. ٹھیک. اور تم جان لو گے اپنے اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہیں سماتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہیں نہیں. پھر پوچھا گیا, پھر آپ نے فرمایا کہیں نہیں. اور جب تیسری بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ سماتا ہے دل مومن میں. سبحان. تو معرفت ہے اپنے دل کو دل مومن میں کنورٹ کرنا تاکہ اس میں اللہ سما سکے. ٹھیک ہے. اور دل مومن میں کنورٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, اور یہ اور عمل پوری کے بغیر, محبت کے ساتھ, پوری محبت, پورے اخلاص کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, اور یہی وہ محبت تھی جو علامہ کے دل میں بس گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, قلوب المؤمنین عرش اللہ, دل مومن اللہ کا گھر, عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے رسائی. علامہ اقبال کے ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک بے عمل گریجویٹ سے ایک جاہل باعمل مسلمان بہتر ہے. ایک بے عمل گریجویٹ سے ایک باعمل جاہل مسلمان بہتر ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے یہ وہی بات جو ہم پہلے بھی تھوڑا سی کر چکے کہ عمل, عقل, علوم دنیا یہ وہی کے تابع ہوں گے. باعمل مسلمان جو ہے وہ کون ہے؟ جو وہی کے تابع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی فرمایا علامہ نے, جو وہی کے تابع ہے. تو چنانچہ جو باعمل مسلمان مومن ہے, اور میں آپ کو اس میں اضافہ کر دوں کہ عمل میں کمزور ہی صحیح ٹھیک مسلمان ہے نا, یہ بنیادی بات تو سمجھ میں اس کی آ گئی ہے نا. اب اس کی اپنی توفیق ہے, اس کی اپنی ہمت ہے, اس کی اپنی کوشش ہے, اس کی اپنی عقل سمجھ ہے جتنا وہ کرتا ہے, لیکن وہ وہی کے تابع تو ہو گیا. وہ اس گروپ میں تو آ گیا جہاں پر کوئی شفاعت کا چانس بن سکتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا اس گریجویٹ بیچارے سے. جی ہاں, یہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کیونکہ علامہ بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں جدید نظام تعلیم کی. جی ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ رہے گا ہمارا قومی تشخص پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بلکہ ملی تشخص.
اس پوری امت کا تشخص پیدا نہیں ہوگا، اور یہ امت اس جگہ پہ جا نہیں سکے گی جہاں پر وہ بقول ان کے کہ لیڈرشپ دنیا کی اس نے اختیار کرنی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور وہی لیڈرشپ امام کیا ہے؟ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فقر، یہ فقر کیا، اس پر ہم کل بات کریں گے۔ اس میں ایک شعر بہت اچھا ہے علامہ کا، جی جو بات ابھی بزرگوں نے کہی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ اکبر۔ وہاں یہ ہاشمی کا لفظ دے کر آپ کو اپنی ثقافت کی پورا علم دیا ہے علامہ نے کہ اس کو آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علامہ کی زندگی، کیونکہ جو کسی بھی بڑے انسان کی آخری ایام زندگی ہوتے ہیں نا، اس میں اس کی پوری زندگی کا خلاصہ بھرپور پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ کے پاس 2 کتب ہمیشہ رہیں جو ان کے زیر مطالعہ تھیں، ایک مثنوی مولائے روم اور ایک قرآن حکیم۔ مگر جو علامہ کی زندگی کے بالکل آخری ایام ہیں، اس میں مثنوی بھی آپ سے جدا ہو گئی اور صرف قرآن ہی مقصد و محور رہا۔ کیونکہ قرآن میں ایک علم کی اتنی بڑی تفسیر ہے، جو آپ بات کر رہے تھے دین کی، دنیا کی، ان علوم کی۔ پروردگار عالم کا یہ کلیم ہے اپنی کتاب کے بارے میں کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ تو مکمل علم جو ہے اس کا نام قرآن حکیم ہے، اور یہی ہمیں عزت دے گا، یہی ہمیں پروان چڑھائے گا، یہی ہماری مملکت کو فلاحی بنائے گا، یہی ہماری امت کو دوبارہ سٹینڈ دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری عمر میں مثنوی مولانا روم وہ بھی الگ ہو گئی، یعنی مرید ہندی نے پیر رومی کو ذرا سا ہٹا دیا، اور قرآن کریم ظاہر ہے وہ کیا، قرآن کریم کے بغیر تو کائنات مکمل نہیں ہوتی۔ اور اقبال، سبحان اللہ، اقبال اور قرآن کریم کتنی قربت۔ اچھا، کیونکہ یہ آخری منٹ ہیں، آپ دونوں حضرات سے میرا آخری سوال یہ اس پروگرام کا کہ اقبال علم کے حوالے سے جو باتیں کہتے ہیں، جو فرما گئے، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ عمل کرتے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بڑی رکاوٹ، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اقبال کے قریب جانے میں سمجھتا ہوں بڑا آسان سا حل ہے اس کا۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کے اندر جو مشاہیر ہیں اس قوم کے، ان کا مطالعہ، ان کی تدریس لازمی ہونی چاہیے۔ اقبال پہ محض ایک چیپٹر انگریزی کی کتاب میں آ گیا اور 1-2 نظمیں آ گئیں، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ پرسنالٹی جو ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں مسلمان پاکستانی کی، اس کے لیے ہمیں اقبال کی تعلیم میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور کلاس 1 سے اور کم از کم 12ویں جماعت تک پورا اقبال جستہ جستہ اور تدریجاً آگے بڑھانا پڑے گا، جس میں خطبات تک شامل ہوں، تاکہ اقبال شناسی ہو اور اقبال کے پیغام کا ابلاغ ہو۔ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، اس میں اضافہ کر دوں میں آپ کو، جو خاص طور پہ خطبات ہیں اقبال کے انگریزی کے، وہ لٹریچر کے بھی ماسٹر پیس ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں دین کی سمجھ کتنی زیادہ آدمی کے قریب آتی ہے۔ علامہ صاحب، بابا، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ قوم اقبال سے قریب کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک بات آپ کو میں بتا دوں، جب تک آپ اقبال کو خاص فکری انداز میں اور فلسفیانہ انداز میں پیش کرتے رہیں گے، عمومی زندگی کا مرکز نہیں بنے گا۔ ٹھیک، اس کے کلام کو، اس کے پیغامات کو آسان کیجئے، ٹھیک، سمجھنے کے لیے اور عام کیجئے۔ یہ بھی بہت اچھی بات کہ اقبال کی تفہیم ممکن ہو سکے، خاص طور پر ہماری آسان کر دیں، آسان کر دیں، روٹس میں اس کو آسان کر دیں، ٹھیک، روٹس میں بھی، تاکہ وہ بات آپ کی عام آدمی کے سمجھ میں آ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بابا، ایک پرچی نکال کر آپ جہانگیر صاحب کو دیجئے تاکہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ جی جہانگیر صاحب، جناب والا۔ یہ ہیں جی بہن فاطمہ عبدالغفار، لاہور سے۔ اچھا، فاطمہ عبدالغفار صاحبہ لاہور سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے ہفتہ اقبال کا آغاز کیا، لاہور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے 6 دن تک لاہور میں بیٹھ کر پروگرام کریں گے۔ آج کا پروگرام کوشش ہم نے یہ کی کہ کسی حد تک احاطہ کیا جائے اقبال اور علم کے موضوع پر۔ آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں۔ کل ہم بات کریں گے اقبال اور فقر کے موضوع پر، فقر کیا ہوتا ہے
اور فقر کی شان کیا ہوتی ہے. جو اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ فقر کی شان چڑھتی کیسے ہے, اسے کون چڑھاتا ہے؟ اور امام برحق یعنی یہ حکمران جو ہوتا ہے, بڑا جو ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اس کا اور فقر کا تعلق کیا ہوتا ہے, اور فقر کا اور خودی کا تعلق کیا ہوتا ہے, فقر کا اور مرد مومن کا تعلق کیا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفقر و فخری, فقر میرا فخر ہے. اس پر کل گفتگو ہوگی. کل تشریف فرما ہوں گے علامہ محمد حسین اکبر صاحب اور محترم اوریہ مقبول جان صاحب. خواتین حضرات, کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.